اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آئے نہ مگر رحمت عالم بن کر. محترم حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ کو اس لائق بنایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر سکوں. اس کے بعد میں آپ حضرات کی ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس ادنا طالبہ کو اس نورانی بس بیان کرنے کی سعادت دی. حضرات، ابھی میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس کائنات میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اظہار اس حدیث میں موجود ہے. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کی تبدیلی، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، آسمانوں سے بارش برسنا، اس کے ذریعے زمین کا شاداب ہونا، کائنات عالم میں انسان اور حیوانوں کو گھومنا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، عالم کی تمام چیزوں کا منقطع ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر موقوف ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں جلوہ افروز ہونا خدا کا منظور نہ ہوتا تو کائنات کی تخلیق کی نہ ہوتی. زمین و آسمان، سمندر و پہاڑ، جنگل و بیابان، سردی و گرمی، تاریکی اور روشنی، سورج اور چاند، حسن و جمال، عشق و محبت، علم و ہنر اور جیسی تمام چیزیں اپنے وجود سے محروم رہ جاتی، بلکہ انہیں کوئی جانتا بھی نہیں، بلکہ خود حضرت انسان ہی نہیں ہوتے. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات غرامی، خدا بندہ قدوس کا انتہائی کرم احسان ہے کہ اس نے کائنات عالم کی وجود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی کو وجود بخشا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا اتنا لمبا چوڑا نظام بنا کر اس کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں اس نظام سے جوڑ دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، یہ بھی سنیے، نہ مکہ ہوتا نہ مدینہ ہوتا، نہ مینا ہوتا نہ مزدلفہ، نہ طائف ہوتا نہ بدر اور احد، نہ خندق ہوتی نہ حنین، نہ ابوبکر نہ عمر، نہ عثمان ہوتے نہ علی، نہ حمزہ ہوتے نہ حسین، نہ فاطمہ ہوتی نہ عائشہ، نہ زینب ہوتی نہ رقیہ. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جلال ہوتا نہ جنگ ہوتی نہ جدال، نہ اتحاد ہوتا نہ اختلاف، نہ جلال ہوتا نہ جمال، نہ حسن ہوتا نہ نکھار، نہ زمزم ہوتا نہ آب حیات. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں جلوہ افروز ہونا نہ ہوتا تو نہ قرآن ہوتا نہ تورات، نہ انجیل ہوتی نہ زبور، اور نہ کوئی دوسرا صحیفہ آسمانی، نہ نماز ہوتی نہ زکوٰۃ، نہ روزہ ہوتا نہ حج، نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ. اسی طرح نہ مسجد ہوتی نہ مندر، نہ خانہ خدا نہ بت خانہ ہوتا، نہ قبلہ ہوتا نہ کعبہ. غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے کیا کیا بیان کروں؟ خلاصہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. یہی عید ایسی محبت نبی کی، یہی عید ایسی محبت نبی کی، رہے نہ دل میں الفت کسی کی. روگ جتنے ہی دل کے سب دھو دے، روگ جتنے ہی دل کے سب دھو دے، ہمیں عشق محمد میں ڈبو دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.